الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حج کا زمانہ بھی ہمارے قریب آن پہنچا ہے، تو اسی مناسبت سے حج کے بارے میں چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ احباب سماعت کریں گے۔ جڑے رہیے، بلا تاخیر میں اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ عزیزان محترم، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے 5 ارکان ہیں، یعنی کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اگر آپ نوٹ کریں، ان 5 ارکان کے اندر کوئی ایسا ملے گا جو صرف مالی طور پر ہے جیسا کہ زکوٰۃ، اور کوئی ایسا آپ کو رکن ملے گا جو صرف بدنی طور پر ہے جیسا کہ نماز وغیرہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو لیکن حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم، یہ ایک ایسا رکن ہے کہ اس میں مالی عبادت بھی ہوتی ہے اور بدنی عبادت بھی ہوتی ہے۔ وگرنہ آپ روزہ دیکھیں تو صرف بدنی عبادت ہے، مال اس میں نہیں دینا پڑتا۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ کلمہ دیکھیں تو صرف زبان سے آپ نے اقرار کیا اور آپ مسلمان ہو گئے۔ اسی کے ساتھ آپ زکوٰۃ دیکھیں تو زکوٰۃ میں صرف مالی عبادت ہے، بدنی عبادت نہیں ہے۔ لیکن حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بندوں پر ایک بہت بڑا انعام ہے، ایک بہت بڑا رکن ہے حج، کہ جس کے اندر دونوں عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، یعنی مال بھی خرچ ہوتا ہے اور ساتھ میں بدن بھی لگتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، اسی سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق یہ 5 ارکان ہیں دین کے۔ آج چونکہ یہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حج پر ہے، تو ہم حج کے بارے میں ہی گفتگو آپ کے سامنے کریں گے۔ آئیے ذرا حج کے بارے میں چند چیزیں سماعت کرتے ہیں۔ اچھا، حج جو ہے وہ یہ ارکان اسلام میں سب سے آخری رکن ہے۔ اس کے اندر انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درس دیا کہ واحد لباس میں آؤ، یعنی اگر حج کے آپ پورے نظام کو دیکھیں، پورے سسٹم کو دیکھیں، تو تمام حاجی چاہے وہ کسی بھی زبان کے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی لینگویج استعمال کرتے ہوں، چاہے وہ کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ گورے ہوں، چاہے وہ گندمی ہوں، چاہے وہ کالے کیوں نہ ہوں، افریقنز کیوں نہ ہوں، لیکن یہ تمام کی تمام مخلوقات، تمام کی تمام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رنگ و نسل وغیرہ کو پیدا کیا ہے، آپ دیکھیں گے یہ تمام ہم سبھی کو حرم شریف کے اندر کعبۃ اللہ شریف کے سامنے تمام کے تمام طواف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک لباس میں، پاکستانیوں کا لباس کیا ہے؟ کرتا اور شلوار قمیض ہمارا لباس ہے۔ اگر آپ گوروں کو دیکھیں تو پینٹ اور شرٹ لباس ہے۔ لیکن اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے کہ اس کے اندر اس قدر وحدانیت ہے، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یکجا ہو کر رہنے کا درس دیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر تمام کے تمام لوگ، چاہے وہ کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کوئی سا بھی لباس پہنتے ہوں، چاہے وہ کون سی بھی زبان بولتے ہوں، لیکن جب وہ جمع ہوں گے تو تمام ایک لباس میں اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے۔ اور اسی ایک عمل سے پوری انسانیت کے اندر یکجانیت نظر آتی ہے، مرکزیت نظر آتی ہے، تمام مسلمانوں کا اجتماع نظر آتا ہے، اور یہی وہ ایک اہم ترین موقع ہے جس کے اندر مسلمان اپنی اجتماعیت کا اظہار کرتے ہیں اور کفار پر اس کا رعب اور دبدبہ پڑتا ہے۔ یہ عظیم الشان جو رکن ہے اسے حج کہا جاتا ہے۔ حج کا لغوی اور شرعی معنی، حج کا لغوی معنی ہے کسی عظیم چیز کا قصد کرنا، یعنی ارادہ کرنا، کسی خاص چیز کی طرف ارادہ کرنا۔ اور شرعی معنی یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے لے کر 10 ذی الحجہ کی فجر تک حج کی نیت سے احرام باندھے ہوئے میدان عرفات میں وقوف کرنا، یعنی رکنا، اور 10 ذی الحجہ سے آخر عمرہ تک کسی بھی وقت کعبہ کا طواف کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ یعنی علماء کرام نے اس کی جو لغوی تعریف بیان کی، اگر آپ اسی کو سماعت کر لیں تو آپ کو یہ سارا کا سارا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی خاص گھر کی طرف خاص دنوں میں خاص ارادے سے نکلنا حج کا نام ہے۔ یعنی خاص دنوں میں، یعنی ایام حج ہوتے ہیں، عام دنوں میں آپ حج نہیں کر سکتے، یعنی آپ رمضان میں حج نہیں کر سکتے، آپ محرم میں حج نہیں کر سکتے، تو خاص دن ہیں حج کے، اور پھر خاص ایام ہیں حج کے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خاص ایک مقام ہے جہاں پر آپ حج کی ارادے سے اس میں شرکت کریں گے۔ یعنی آپ اوورال پوری دنیا میں کہیں بھی حج نہیں کر سکتے، صرف ایک خاص مقام پر آپ کو جمع ہونا پڑے گا۔ وہ خاص مقام کعبۃ اللہ شریفہ وزادہ اللہ شرفا و تعظیمہ ہے کہ وہاں پر جا کر
اپنے اس عظیم ترین فرض کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ یعنی اس قدر عظیم عبادت ہے کہ کوئی شخص اس کا انکار بھی کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرض کردہ چیز میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کا حج کریں۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے اس کی لغوی اور شرعی تعریف بیان کی تھی۔ حج کی کئی فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ تمام ماں باپ سماعت کریں گے۔ بچوں کے حوالے سے جو تربیت کی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے لیکچر تو اوپر اس کا لنک موجود ہوگا، وہاں پر جا کر آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے مختلف سیشنز کی ہیں، مختلف لیکچر ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو بھی فائدہ دیں گے، آپ کے بچوں کو بھی فائدہ دیں گے۔ تمام بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور حج کی بالتفصیل تمام کی تمام معلومات آپ کو اس چینل پر میسر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔